اسلام کے نام پر جو پاکستان بنایا گیا اس کو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے مجرمستان بنا دیا ہے۔ اس پاکستان کی جو درگت اسلام کی بنائی گئی ہے، ہم لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میاں مٹھو بنے رہیں، ہم اپنی تعریف کر کے خوش ہو جایا کریں۔ تو ہم ایک طرف اپنے کو طفل تسلیوں میں مبتلا رکھتے ہیں اور ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں، اور پھر جب اس کے بعد قوم کے نوجوان دیکھتے ہیں کہ آپ تو گڑھے میں پڑے ہوئے ہو، اٹھ نہیں پا رہے ہو اور دھتکارے جا رہے ہو اور ذلیل کیے جا رہے ہو اور جیلوں میں پھنسے ہوئے ہو اور کوئی تحریک سیاسی نہیں ہے اور اب اپنی غلامی پر روتے ہو، شودروں سے بدتر بن چکے ہو، اس کا اعلان خود ہی کرتے ہو، سچر کمیٹی کی رپورٹ سناتے ہو، یہ سب جب بولتے ہو تو پھر پدرم سلطان بود کہنا بند کر دو۔ یہ کہنا ہی بند کر دو کہ ہمارے باپ ایسے اور ویسے تھے اور ہم نے یہ قربانی دی جاتی ہے فتوحات کے لیے، قربانی دی جاتی ہے نصرت کے لیے، قربانی دی جاتی ہے کامیابیوں کے لیے۔ ہم اپنی تاریخ 100 سال سے شروع کرتے ہیں اور جب ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، جن کی قربانیاں ہیں اللہ ان کو نوازے گا، بہترین اجر عطا فرمائے گا، ہماری آنکھوں میں وہ سجائے جائیں گے، سب بالکل برحق۔ لیکن جو کچھ نتیجہ ہے 200 سال کی تاریخ، بلکہ 601 سے جو تاریخ شروع ہوتی ہے، 701 سے پھر چلیے اور پھر 1600 سے چلیے اور پھر اس کے بعد 1700 سے چلیے، پھر 1800 چلیے، پھر 1900 سے 47 تک آئیے اور پھر 47 سے آج تک آئیے۔ آپ اس تاریخ کو جب ٹٹولتے ہیں تو اس تاریخ کو ٹٹولنے پر آپ کو سوائے کھائیوں کے اور گڑھوں کے اور ناکامیوں کے اور کانٹوں کے اور خاردار وادیوں کے کیا ملتا نظر آ رہا ہے؟ امید یہ تھی کہ اسلام کے نام پر جو پاکستان بنایا گیا، جس کا نام بھی جو رکھا گیا کہ وہ پاک کی جگہ ہے، پاکی کی جگہ یا پاکوں کی جگہ، اس کو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے مجرمستان بنا دیا ہے۔ اس پاکستان کی جو درگت اسلام کی بنائی گئی ہے، جس طرح لادینیت کو نافذ کیا گیا، جس طرح انگریزوں کے تلوے چاٹ کر ادارے تعلیمی بنائے گئے، ان کے تمدن کو لے کر عورتیں برہنہ ہوئیں اور نوجوان آوارہ ہوئے، اور جس طرح امریکن اور یورپین تمدن کی پوجا پاٹ کی گئی، اس کے بت بنائے گئے اور اسی سیاست کو اختیار کیا گیا، لادینی سیاست، لادینی عدالتی نظام، لادینی تعلیمی ادارے، لادینی زندگی، لادینی معاشرت، یہ سب حاصل تھا۔ یہ ان کوششوں کا نتیجہ تھا۔ یہ حضرت سید احمد شہید کی کوششوں کا کیا نتیجہ ہے؟ کیا یہ ان کے بعد چلنے والی جو جد و جہد ہے اس کا نتیجہ وہاں دکھ رہا ہے؟ کیا وہیں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کا اور تمدن کا اور تعلیم کا اور سیاست کا رنگ ہے؟ اچھے لوگ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نیک بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، حفظ کے شعبے بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، ہو حق کے نعرے لگانے والے بھی ہیں، لیکن ان پر حاکم کون ہے؟ ان پر کون سی طاقت مسلط ہے؟ ان پر کس عدالت کا ڈنڈا چلتا ہے؟ ان پر کون سی پولیس ہے جو حملے کرتی ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ہی لوگ کیوں غالب آ جاتے ہیں؟ انہی کے ہاتھ میں کیوں طاقت آ جاتی ہے جو دین کو کچلتے ہیں، مسلتے ہیں، حیا کو ختم کرتے ہیں، جو اسلامی نظام تعلیم اور اسلامی نظام تمدن کا خاتمہ کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ کیا یہ سب نہیں ہے؟ اور آج کی اس دنیا میں تو پاکستان کا رونا کیا، وہ عربستان، وہ الجزیرہ العربیہ، وہ جزیرۃ العرب جس کو نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنی نگرانی میں آزاد کرایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ اب یہاں پر تم کبھی بھی عیسائیوں اور یہودیوں کو بسنے مت دینا، اب ان کو یہاں سے نکال دینا، یہ پوری سرزمین حرم ہے، یہ پوری سرزمین ایسی ہے کہ جہاں نہ شرک کا پودا لگے گا اور نہ یہودیت و نصرانیت یہاں پر اب واپس آئے گی۔ جس کے لیے یہ وصیت کی تھی اور اس انتظام اس کا کر دیا تھا کہ پورا ملک آزاد فرما دیا تھا، اس ملک پر جو لوگ مسلط ہوئے ہیں، وقت کے فرعون اور نمرود اور یورپ اور امریکہ کے
غلام اور اسرائیل کے تلوے چاٹنے والے مجرم، وہ اس وقت پوری امت کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ فلسطین کے خون کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ سرزمین فلسطین کے بارے میں سودے بازیاں کر رہے ہیں، وہ اپنی بے شرمی اور اپنی حقارت اور اپنی بے حیثیتی کو پوری امت کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ سب ہو رہا ہے۔ اور امت کے جو نمائندہ ہیں، جو ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر بولتے ہیں، زبان کھولتے ہیں، بڑے علماء ہیں، صوفیاء ہیں، مفتی ہیں، داعی کہلاتے ہیں، مفکر ہیں، ان کی زبانوں کو سی دیا گیا ہے، ہونٹ سی دیے گئے ہیں، وہ حق بولنے سے عاجز، انہوں نے پوری ملت کو مایوس کر دیا ہے۔ اس صورتحال کے جو انجام ہونے والے ہیں وہ سامنے ہے، کہ ابھی تو بات یہاں تک پہنچی ہے کہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ دوستی ہو رہی ہیں، تبادلے ہو رہے ہیں، سفارت خانے قائم ہو رہے ہیں۔ آگے وہ ہونا ہے جس کی تیاریاں ہیں کہ مکہ مدینہ چھوڑ کر دجال کی فوج پورے جزیرۃ العرب میں حاوی ہو جائے گی، اسی کے ہاتھ میں سارا انتظام ہوگا۔ اس کے لیے خفیہ طور پر انتظام ہو چکا ہے، بے شمار اڈے قائم ہو چکے ہیں جو امریکن کہلاتے ہیں لیکن اصلاً صہیونی اڈے ہیں، وہ سب ہو چکا ہے، بس پردہ ہٹنے کی دیر ہے۔ ایک طرف امارات نے پردہ ہٹایا تو اس کا بھیانک ایک چڑیل کا چہرہ سامنے آ گیا۔ اب اس کے بعد جب پردہ ہٹے گا جزیرۃ العرب کے اس نظام حکمرانی سے جو ہمیشہ اپنے ملمہ کاری کے ثبوت دیتا رہا اور اپنے چمکتے چہرے کو پیش کرتا رہا، جس دن پردہ ہٹے گا اس دن لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کو متلی آئے گی، سر میں چکر ہوگا، درد شروع ہوگا، اور سوائے ماتم کے ان کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا۔ آزادی کی وہ تحریک جو انبیاء نے شروع کی تھی اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا آغاز مکہ مکرمہ میں دعوتی بنیادوں پر، اعتقادی و فکری بنیادوں پر اور اخلاقی بنیادوں پر فرمایا تھا، اور اس کے بعد جب اخلاق اور عقیدے کی زمین کو مضبوط کر لیا تھا، پھر آپ اس دور میں داخل ہوئے جو سیاسی دور تھا، جو ریاستی دور تھا، جو عسکری دور تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کی تنظیم کا دور تھا۔ فتوحات کے اس ایک سلسلے کو اس طرح سے قائم کیا، اس طرح سے عام کیا، اس طرح چلایا کہ مشرق و مغرب کے ڈانڈے مل گئے اور شمال و جنوب بغلگیر ہو گئے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا کی یک قطبی طاقت اگر ہے تو وہ محمدی طاقت ہے، وہ اسلامی طاقت ہے۔ یہ ایک تحریک تھی، ایک مشن تھا، ایک عمل تھا۔ اس لیے جد و جہد آزادی کی جب بات ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب بات جد و جہد آزادی کی ہو بلکہ آزادی کے عمل اور مشن کے نفاذ کی ہو، تو اس وقت ہمارے سامنے ابو بکر صدیق کو ہونا چاہیے، عمر فاروق کو ہونا چاہیے، عثمان ابن عفان کو ہونا چاہیے، علی ابن ابی طالب کو ہونا چاہیے، اور پھر ان کی طرف سے جو مجاہدین اور کمانڈر بھیجے گئے ہمارے سامنے ان کی شکلیں ہونی چاہیے، ابو عبیدہ ابن الجراح ہونے چاہیے، سعد ابن ابی وقاص ہونے چاہیے، مثنى ابن حارثہ ہونے چاہیے، اور کتنے ہیں جن کا نام لیتے جائیے کہ جن کے کردار بے داغ ہیں اور جن کی قربانیاں چمکتی ہوئی ہیں، اور جنہوں نے پہلے دل و دماغ کو فتح کیا، پھر زمین کو فتح کیا، اور جن کی زندگی اس سے پاک ہے کہ انہوں نے نبی کی نافرمانی کی ہو، وہ نبی کی اطاعت کرتے رہے، جیتے جی کرتے رہے، مرتے دم تک کرتے رہے، انہوں نے بغاوت نہیں کی خلیفہ راشد کے خلاف، انہوں نے ظالمانہ طور پر قتل نہیں کیا کسی کو، انہوں نے بیت المال کو نہیں لوٹا، انہوں نے ایک بدماش اولاد کو مسلط نہیں کیا۔ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کی گود میں ملکوں کو ڈال دیا، قوموں کو ڈال دیا، ملتوں کو ڈال دیا۔ یہ کارروائیاں ان کی تلوار کا نتیجہ نہیں تھیں، یہ کارروائیاں ان کے ایمان کا نتیجہ تھی، ان کے اخلاق کا نتیجہ تھی، ان کے ادب کا نتیجہ تھی، نبی کی غلامی کا نتیجہ تھی، اللہ کی تابعداری کا نتیجہ تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف فوج سے نہیں ٹکرائی بلکہ عوام الناس نے اسلام کی خوشبو سونگھی، اسلام کے سامنے سر جھکا دیا، اسلام کو سینے سے لگایا، جو مجاہدین پہنچے ان کو انہوں نے نجات دہندہ قرار دیا اور ان کی بلائیں لی۔ یہ وہ تبدیلی
تبدیلی تھی جو ان حضرات کے ذریعے آئی ہے۔ آج بھی جب بات جہاد آزادی کی ہو جس کی حاجت پھر پوری دنیا کو ہے، تو اس وقت ہمارے سامنے وہی نمونہ ہونا چاہیے۔